السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل ایک ایسا چینل ہے جہاں آپ کو ملتے ہیں بہت ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز، جس میں ہوتا ہے رومانس، سسپینس، لو اسٹوریز اور بہت کچھ۔ ایسا ہی ایک ناول میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، در آئینہ عشق۔ اس کو تحریر کیا ہے عروش خان نے۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ ہمارے چینل پہ آن گوئنگ ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سے محروم نہ رہ سکیں۔ تو چلیں اب میں اسٹارٹ کرتی ہوں ناول در آئینہ عشق ایپیسوڈ 39۔ یہ اتوار کا روز تھا۔ وہ صبح جاگنگ کی نیت سے گھر سے نکل آیا تھا۔ ٹریک پر بھی الینا لاشاری ہی اس کی سوچوں میں بھاگتی رہی اور کچھ آگے جا کر وہ اس کی سوچوں سے نکل کر مجسم اس کے سامنے موجود تھی۔ اپنے آپ میں گم وہ ٹریک پر بھاگتی اسی جانب ہی آ رہی تھی۔ سامنے سے آتے اذان کو دیکھ کر اس کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ وہ دونوں پھر آمنے سامنے تھے۔ اذان بھی سب بھلائے پرانی الینا کی اس جھلک میں کھو گیا تھا۔ الینا چلتی ہوئی اس سے کچھ قدم کے فاصلے پر رکی اور اپنی اسمارٹ واچ سے کانوں میں لگا میوزک بند کیا۔ اذان خاموش، جبکہ الینا کانفیڈنٹ نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ٹریک سے ہٹ چکے ہیں آپ مسٹر لاشاری؟ وہ جو اب جاگنگ ختم کر کے واپسی کے راستے پر تھی، اذان کو آتے ہی خود میں الجھا گئی اور اب اس کے رکنے پر جملہ کسنے سے خود کو باز نہیں رکھ پائی تھی۔ اس کے لہجے میں کہیں گزشتہ دنوں والی نرمی نہیں تھی۔ وہ تو نہال کے سامنے ہوئی اپنی انسلٹ پر اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ اور آپ کو ٹریک پر آتا دیکھ کر خوشی ہوئی؟ اذان نے بھی جواباً جملہ کسا تھا۔ اشارہ اس کے طنزیہ انداز پر تھا۔ میں ٹریک پر آ گئی تو آپ ڈگمگا جائیں گے مسٹر لاشاری؟ اذان کے قریب آتے الینا نے چیلنجنگ انداز اپناتے ہوئے کہا تھا۔ فی الوقت آپ کی یہ ادائیں میرا ایمان ہی ڈگمگا سکتی ہیں، میرے ارادے نہیں۔ الینا کو زومائی نظروں سے دیکھتے اذان نے کہا تو الینا بے ساختہ اسے نظر چرا گئی۔ مکمل ٹریک پر اب بھی نہیں آئی آپ؟ اب کی بار اشارہ اس کی نظر چرانے پر تھا۔ وہ کچھ نہ بولی تھی۔ نظریں وہ چراتے ہیں جن کے دل میں چور ہو، اذان نے ہنس کر اپنی بات کہی تھی۔ جب نفرت کے دعوے دار اپنی نفرت کو فراموش کیے اپنی نگاہوں کی بے اختیاریوں پر قابو نہ پا سکیں تو نظر چرا کر آگے بڑھ جانا ہی عقل مندی ہے۔ الینا نے جواب اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ میں جذبوں میں بڑی سچی ہوں مسٹر لاشاری۔ اگر نفرت کا دعویٰ ہے تو ان آنکھوں میں نفرت دکھنی بھی چاہیے۔ منافقت مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ تو انگلیاں اذان کی آنکھوں کی جانب بڑھا کر ایک ادا سے کہتی وہ اذان کو تقریباً لاجواب کر گئی تھی۔ یہی وقت تھا جب اذان لاشاری کے دل میں پہلی بار یہ سوچ ابھری تھی کہ کیا وہ الینا کو لے کر کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو گیا؟ کیا وہ حقیقت میں اتنی ہی قصوروار ہے جتنا وہ اسے سمجھتا آیا تھا یا جتنا اسے بتایا گیا تھا؟ مگر اس نے سب اپنے کانوں سے سنا تھا، نہ کہ کسی کی سنی سنائی بات تھی۔ اذان کو خاموشی سے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ سر جھٹک کر وہاں سے جانے لگی جب اس کی کلائی اذان کی گرفت میں آئی تھی۔ کیا؟ الینا نے دو ٹوک لہجے میں استفسار کیا۔ کل آفس آنا ہے تمہیں؟ اپنی سوچوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے الینا سے کہنے لگا۔ سوچ ہے تمہاری؟ الینا اس کا ہاتھ جھٹک کر کہتی وہاں سے جانے لگی جب اذان نے ایک جھٹکے سے اسے تھام کر قریبی درخت کے ساتھ لگاتے اپنی دہکتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ جو کچھ عرصے سے کسی اور الینا لاشاری کو دیکھتا آیا تھا، الینا کا یہ رویہ کہاں برداشت کر پاتا۔ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ چھوڑو مجھے پاگل انسان! الینا نے اپنی غصیلی آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے تقریباً پھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ تم آفس آ رہی ہو اینڈ دیٹ از فائنل۔ الینا کی آنکھوں میں اپنی براؤن آنکھیں گاڑتے وہ غصے سے بولا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھے ایسا آرڈر کرنے کا، الینا نے غصے سے کہا۔ حق تو سارے میرے ہی ہیں مسز اذان لاشاری، کہیں تو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے چہرے کو زومائنی نظروں سے دیکھتے ہوئے اذان نے کہا تھا اور قدرے اس کی جانب جھکا۔ حسب سابق الینا کے قریب آتے ہی زبان اپنے الگ ہی دماغ سے سوچنے لگتی تھی۔ اذان کی باتیں اور نظروں کا ارتکاز الینا کا غصہ زائل کرنے لگا تھا، مگر اب کی بار وہ اس کے سامنے ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے اپنے لرزتے دل اور لڑکھڑاتے جذبوں پر بند باندھتی وہ واپس سے اپنے کانفیڈنٹ روپ میں لوٹی تھی۔ جو حق رکھتے ہیں وہ یوں چوری چھپے حق جتاتے نہیں ہیں۔ ہمت ہے تو ساری دنیا کے سامنے ایسا ہی حق جتا کر دکھاؤ، تب مانوں گی کہ اذان لاشاری اپنے جذبوں میں اذان لاشاری کی ٹکر کا ہے۔ اپنی قاتل مسکراہٹ کے ساتھ کہتی،
وہ अज़ान की गिरफ्त को ढीला करने में कामयाब हुई थी। उसे खुद से दूर धकेलते वो आगे बढ़ी और फिर कुछ सोच कर पलटी थी। अगर कल मुझे ऑफिस में देखने का इरादा है तो जिसके सामने मुझे इंसल्ट किया था उसके सामने एक्सक्यूज़ कर लेना, वरना डील फाइनल ना होने का मुझे नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पर हुर्फ ज़रूर आ सकता है। मुस्कुराकर अपनी बात कहती हुआ अज़ान को दाँत पीसने पर मजबूर कर गई थी। आज मुद्दतों बाद वो अज़ान लाचारी को ज़ेर करके अपने अंदर वही पहले वाला सुकून महसूस कर रही थी, जिससे उसका खोया हुआ एतमाद फिर से बहाल हुआ था। नबिया ने दुरुस्त कहा था, अज़ान को काबू करने के लिए पुरानी अलीना लाशारी को लौटना ही पड़ेगा। आज अलीना लौटी थी और अज़ान लाशारी लाजवाब सा लब कुचल रहा था। अब उसने अज़ान को खुद से एक्सक्यूज़ करने पर मजबूर कर ही दिया था। अज़ान दूर जाती अलीना को पुरसोच नज़रों से देखता वापसी के रास्ते पर चल पड़ा था। हेलो भाभी जी, रुकें तो सही। वो कमाल हाउस के गेट के पास से गुजरी थी जब अंदर खड़े आरिस की निगाह उस पर पड़ी। आरिस की बात पर वो पल में रुक कर पलटी। उसका तर्ज तखातुब अलीना को बहुत भला लगा था। यार, कहाँ भागी जा रही हैं आप? कोई देवर से भी सलाम दुआ करने का रिवाज नहीं है आपके यहाँ? आरिस ने उसके रुकते ही अपना ड्रामा शुरू कर दिया था। अलीना ने कुछ कहने को लबवाक किए ही थे कि आरिस ने एक बार फिर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। वैसे बड़े ही छुपे रुस्तम हैं आप दोनों, वो सोच सोच कर बोलता जा रहा था। एक जानिब एक दूसरे से नफरत और नाराज़गी का इजहार, तो दूसरी जानिब फौरी फौरी निकाह। ये लड़ाई लड़ाई में प्यार का फार्मूला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आरिस अपनी धुन में कहता चला जा रहा था, जबकि अलीना दोनों हाथ बांधे तने अबरू के साथ उसकी गौरवशानियाँ सुन रही थी। अरे, अब खामोश क्यों हैं? कुछ बोलें तो सही। आरिस ने अलीना के सामने हाथ लहराते हुए कहा। मैं बोलूँगी अगर तुम्हारा हो गया तो। सोच लो, क्योंकि मुझे दौरान गुफ्तगू टोकने वाले लोग जहर लगते हैं। अलीना ने अपने मखसूस तंज़िया अंदाज में कहा, मगर सामने भी ढीठ तरीन आरिस कमाल खान था। अच्छा, ऐसा है तो इस जहर से निकाह कैसे कर लिया आपने? आरिस की बात पर अलीना बस उसे देखती ना समझी से मुस्कुरा दी। वो कमाल का हाजिर जवाब था। अच्छा, आई एम सीरियस नाउ, आप बोले। आरिस ने हाथ खड़े करते खुद को संजीदा जाहिर करते हुए कहा। आर यू श्योर? अलीना ने इस्तेफामिया नज़रों से उसे देखा। नहीं, अभी कहाँ, आई एम सिंगल। आरिस ने मुस्कुराहट जब करते कहा था। अलीना झुंझुलाकर उसे देखे गई। हाय, काश मुझे भी कोई ऐसी ही मिले जिसे लड़ने जाओ तो प्यार हो जाए, हर लड़ाई का एंड काफ़ी रोमांटिक सा हो, आप लोगों की तरह। आरिस अपनी धुन में बोलता चला गया। यू आर इनबियरेबल। अलीना कहने से ख़ुद को रोक ना पाई। पहले आपको लेकर मेरा भी यही ख्याल था। बहरहाल, आप कुछ कहना चाहती थी? आरिस कहाँ बाज आने वाला था। नथिंग। अलीना माथे पर बल डाले वहाँ से आगे बढ़ गई थी। उसे बात करना बेकार था, वो खासा मुंह फट भी था। अरे सॉरी ना यार, बस मजाक कर रहा था, रुकें। अरज उसके पीछे आया। यार, एक तो निकाह में नहीं था मैं, तो थोड़े से बदले पूरे करने दें मुझे। आरज ने मिन्नत आमेज लहजे में कहा तो अलीना मुस्कुरा दी। वो ऐसा ही था, पल में किसी को जिद कर देता तो अगली बार मुस्कुराहट का बायस भी बन जाता। कभी अपनों के लिए फ़िक्रमंद सा और कभी हर फिक्र से आज़ाद अपनी ही धुन में। अलीना ने कुछ कहने को लबवाक किए ही थे जब नज़र पीछे से आते अजान पर पड़ी थी, जो दहकती नज़रों से उन दोनों को देखकर अंदर की जानिब बढ़ गया। लगता है ताज़ा ताज़ा झड़प हुई है, तभी तो फ़ौरन ही वापस लौट आए हैं। अलीना को देखते आरिस ने ज़ूम आईने लहजे में कहा था। वो दोनों जॉगिंग से ही आ रहे थे और अजान के तासुरात और अलीना की नज़रें उसे ट्रैक पर हुआ वाक़या समझा गए थे। आप दोनों का इलाज रुखसती ही है, तैयारी पकड़ें, कहकर वो अलीना को छोड़कर कमाल हाउस की जानिब चला गया था। अब उसका मकसद अजान का मूड बहाल करना था। उसके जाते अलीना कंधे झटक कर आगे बढ़ गई थी। आरिस अंदर आया तो सामने ही अजान नज़र आ गया, जो लॉन के एक सिरे पर बने सी शेप के लकड़ी के बेंच पर बैठा पानी पी रहा था, जिसके ऊपर लोहे की सलाखों की छत बनी हुई थी और उस पर फैली बेल उसे मुकम्मल तौर पर ढांपे हुई थी। इर्द गिर्द से लटकती बेलें और उन पर लगे फूल इस हिस्से को नहायत ही खूबसूरत बना रही थी। आरिस के आते ही अजान एक नज़र उसे देखकर नजरे फिर गया। कुछ हुआ है क्या? आरिस ने उसके सामने बैठते हुए इस्तफसार किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आरिस ने फिर से उसे मुखातिब किया। जिससे महवे गुफ्तगू थे, बताया नहीं उसने? अजान सर झटक कर पानी की बोतल दरमियान में पकड़े गोल मेज़ पर रखता पूछने लगा। क्या पूछता? उन्हें देखकर आप तो वैसे भी फटने को तैयार रहते हैं, और वो भी कब क्या कर गुजरे किसे पता। खैर आप बताएं ना, क्या हुआ है? अपनी बात मुकम्मल करके आरिस ने टोल लेने वाले अंदाज में कहा।
کچھ نہیں ہوا، بس دماغ خراب ہو گیا الینا کا، اذان نے چڑھ کر کہا۔ تو آپ درست کر دیں ان کا دماغ، مطلب مان جائیں، کیوں اب تک خفا ہیں؟ آرز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب کی بار وہ خفا ہے، ادیرہ نے ان کی جانب آتے ہوئے کہا تو آرز کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اوہ، تو مکافات عمل کا پہیہ چل پڑا۔ آرز نے مزے لیتے ہوئے تبصرہ کیا تو اذان آنکھیں پھیر کر رہ گیا۔ اچھا چلیں بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ؟ آرز نے خود کو سنجیدہ ظاہر کرتے ہوئے کہا اور ادیرہ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے نہیں، اسے چاہیے، میرا معافی نامہ، سر جھٹک کر کہتا وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ ادیرہ اور آرز میں مسکراتی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ آرز کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ عائزہ بیگم کو اعتماد میں لیتے آرز نے ان کے ذریعے کنزہ بیگم سے کہہ کر الینا کو کمال ہاؤس بلایا تھا۔ شام کے وقت نوجوان نسل ایک بار پھر لان میں موجود تھی۔ وہ سب ارد گرد کی باتیں کر رہے تھے جب انہوں نے الینا کو کمال ہاؤس کا گیٹ عبور کر کے اندر آتے دیکھا۔ اذان سواریہ نظروں سے الینا اور پھر ادیرہ کو دیکھنے لگا۔ ہائے الینا، ادیرہ نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ خود اعتماد قدم اٹھاتی ان کی جانب آئی تھی۔ اذان کو یکساں نظر انداز کیے وہ ادیرہ کی جانب ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ایکچولی پھپھو نے بھیجا ہے مجھے، کہہ رہی تھی کہ عائزہ آنٹی نے بلایا ہے۔ الینا نے کندھے اچکاتے سابقہ انداز میں کہا۔ ہاں میں نے ہی بلایا تھا، عائزہ بیگم مسکرا کر کہتی، ابھی ہی باہر آئی تھیں وہ، میں نے سوچا یہ سب اکٹھے ہیں اور تم اکیلی بور ہو رہی ہوگی تو بس تمہیں یہاں بلانے کے لیے کنزہ سے جھوٹا بہانہ گھڑ دیا، عائزہ بیگم نے خوشدلی سے کہا تو عارض اور نہال میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اذان اس سب سے لا تعلق بس گاہے بگاہے الینا کو جانچی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی آنٹی، میں گھر پر ہی ٹھیک تھی، الینا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ تم ادیرہ کی اچھی دوست ہو اور میری بھی بیٹی جیسی ہو، عائزہ بیگم نے اس کے چہرے کو تھام کر محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ اب بیٹھو یہاں ان سب کے ساتھ، میں تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے پینے کو بھیجتی ہوں، حکمی انداز میں کہتے عائزہ بیگم نے الینا کو پکڑ کر ادیرہ کے پہلو میں بٹھایا، خود اندر کی جانب چلی گئیں۔ چلیں ہم گیم شروع کریں۔ آرز نے نیچے پڑی بوتل اٹھا کر پھر سے اپنی گیم کھیلنے کی بات کر دی تھی جو وہ الینا کے آنے سے قبل کھیلنے کا کہہ کر سب کو یہاں لایا تھا اور الینا کو بھی اسی سلسلے میں بلایا گیا تھا۔ الینا کے آنے پر اذان کو لگا تھا کہ آرز کے اس بچکانہ کھیل سے جان چھوٹ جائے گی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ہاں ضرور، نہال جو آرز کی شرارت سے واقف تھا کہنے لگا۔ ادیرہ بھی دلچسپی سے سب دیکھ رہی تھی جبکہ اذان اور الینا کی نگاہوں کا مرکز ایک دوسرے کی آنکھیں تھیں۔ آرز نے ان دونوں کو دلچسپی سے دیکھتے بوتل گھمائی تھی جو گول گول گھومتی نہال کی جانب رکی تھی۔ ٹروتھ یا ڈیئر؟ آرز نے نہال سے استفسار کیا۔ ظاہر سی بات ہے ٹروتھ، کیونکہ تیرے فضول سے ڈیئر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، نہال نے ہنس کر کہا۔ اچھا بتاؤ، شادی کے لیے کیسی لڑکی چاہیے؟ کنکیوں سے ادیرہ کو دیکھتے آرز نے سوال کیا۔ لڑکی ہو کافی ہے، پھر چاہے جیسی بھی ہو، نہال نے بات ہوا میں اڑائی۔ تیری کوئی پسند، کوئی آئیڈیل نہیں؟ آرز نے منہ کے زاویے بگاڑتے بے یقینی سے استفسار کیا، یوں جیسے نہال نے کوئی بہت انہونی بات کہہ دی ہو۔ نہیں ہے تو کیا کروں، مر جاؤں؟ نہال اس کے ریئیکشن پر چڑھ گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ آرز نے یہ بات کیوں شروع کی ہے، لیکن ایک ہی سوال کرنا تھا آرز، نہال نے اسے وارننگ دیتے لہجے میں کہا۔ اچھا پھر سے بوتل گھماتے ہیں۔ آرز نے بدمزہ ہوتے بوتل ایک بار پھر گھمائی تو سب کی نظریں بوتل پر ہی جمی تھیں۔ کچھ دیر چکر کھانے کے بعد بوتل اذان کی جانب رکی تھی۔ آرز ہاتھ ملتا اذان کی جانب دیکھتا آگے کو ہوا۔ جس مقصد کے لیے اس نے اتنا تکلف کیا تھا وہ پورا ہوتا نظر آنے لگا۔ اذان آرز کی جانب دیکھنے لگا۔ سو مسٹر لاشاری، ٹروتھ یا ڈیئر؟ استفہامی انداز میں کہتا وہ اذان کو عجیب کشمکش میں مبتلا کر گیا تھا۔ اگر وہ سچ چنتا ہے تو کہیں آرز کوئی ایسے سوال نہ پوچھ بیٹھے جس کا جواب وہ کسی کے سامنے دے نہیں سکتا، اور آرز کے ڈیئرز کا بھی اسے اچھے سے اندازہ تھا۔ اذان کی امیدوں پر پورا اترتے آرز نے جو ڈیئر اذان کو دیا تھا وہ جہاں اذان کے ماتھے پر بنی شکنوں کو مزید گہرا کر گیا تھا، وہیں اذان کے عین سامنے بیٹھی الینا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ اس سمے اسے آرز دنیا کا سب سے اچھا انسان لگا تھا۔ آپ کو الینا بھابھی جی کا ہاتھ تھام کر ان سے ناراضگی ختم کرنی ہوگی اور ان سے ایکسکیوز کرنا ہوگا، آرز نے پیچھے ہو کر بیٹھتے شاہانہ انداز میں کہا تو ادیرہ اور نہال کو آرز کی یہ ڈیئر مناسب نہ لگی تھی، جبکہ اذان دانت پیستا کھا جانے والی نظروں سے الینا کو دیکھنے لگا۔ ارے ایسے پیار بھری نظروں سے بعد میں دیکھیے گا، آپ کی ہی بیوی ہیں، ابھی یہ ناراضگی ورازگی ختم کریں اور ایکسکیوز بول کر کل کی میٹنگ کی تیاری بھی تو کرنی ہے، آرز نے عجلت میں اذان سے کہا۔ ہاں اذان کم آن، بات کو یہیں ختم کرو، پہلے ہی بہت سے مسائل ہیں،
ادیرہ نے بھی اذان سے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا کر اپنی رضامندی کا اظہار کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر عارض کے کہے مطابق اذان اور علینا آمنے سامنے تھے۔ اذان نے دایاں ہاتھ بڑھا کر علینا کا ہاتھ تھاما تو علینا بھی اپنے مخصوص مسکراہٹ چہرے پر سجائے اذان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تم نے کہا ہے اس سے؟ علینا کے قریب ہوتا الفاظ چبا چبا کر پوچھتا وہ علینا کو طنزیہ انداز میں مسکرانے کی وجہ دے گیا۔ ویسے پہلے تو اتنے سلی نہیں تھے تم، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چوٹ کافی گہری لگی ہے تمہارے دماغ میں۔ علینا کے انداز پر عارض نے بھویں اچکاتے اسے داد دی تھی۔ چوٹ تو دل میں لگی تھی علینا، اور دل کی چوٹیں کہاں بھاتی ہیں؟ سرگوشی نما آواز میں جواب دیتا وہ سب کا تجسس ابھار گیا۔ کیا کہا ہوگا مسٹر لاشاری نے؟ عارض نے نہال سے استفسار کیا جس پر وہ کندھے جھٹک گیا۔ جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے، عارض نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو فقط خاموشی سے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آئی ایم سوری علینا۔ اذان نے دل پر پتھر رکھتے علینا سے معافی مانگی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، سنجیدہ تاثرات لیے۔ وہاں اپنی جیت کی کوئی خوشی نہ تھی اور نہ ہی وہ جتلاتی مسکراہٹ جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اذان سے ایکسکیوز کروا کر اسے حقیقتاً کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے اندر کی علینا لاشاری مطمئن ضرور تھی۔ میں کل میٹنگ میں آ جاؤں گی، ایسے سے کہہ کر علینا نے اپنا ہاتھ اذان کے ہاتھ سے کھینچ لیا تو وہ سوچوں سے نکلا۔ چلیں چلیں، گیم ختم، آپ سب کے تعاون کا شکریہ۔ عارض ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑا ہوا تو سب اسے دیکھنے لگے۔ اتنا ڈرامہ اس سب کے لیے کیا تھا اس نے؟ ادیرہ نے نہال کے کان میں سرگوشی کی تو وہ کندھے جھٹک گیا۔ اذان عارض کی بات پر سر جھٹک کر واک آؤٹ کر گیا تھا۔ وہ عارض سے خفا نہیں تھا کیونکہ جلد یا بدیر اسے یہ کرنا تھا اور علینا ایسے کیے بنا ماننے والی نہیں تھی۔ بس علینا کے چہرے کی فاتحانہ مسکراہٹ اسے اچھی نہیں لگی تھی اور باقی سب کی طرح عارض کا بھی علینا کی طرفداری کرنا کہاں اسے قبول تھا۔ اب اسے مناؤ جا کر۔ علینا کی نظروں نے دور تک اذان کا پیچھا کیا تھا۔ ڈونٹ وری بھابھی جی، وہ میرا کام ہے، یہ جو آپ کا شوہر ہے نا، یہ میرا چارم رزسٹ نہیں کر سکتا، عارض نے اتراتے ہوئے کہا تو علینا اپنی مسکراہٹ ضبط کر دی، اس خوش فہمی کی جیتی جاگتی مثال کو دیکھنے لگی۔ یہ رہے آپ لوگوں کے لیے گرما گرم سموسے اور چپس۔ زرمینہ ٹرین میں سموسے، چپس اور دیگر لوازمات سلیقے سے سجائے ان سب کی جانب آئی تھی۔ میں اذان کو دیکھتا ہوں، نہال کہہ کر اندر کی جانب چلا گیا۔ اگلے چند دن اذان نہایت پرسکون رہا تھا۔ ہر شام بھی فی الوقت منظر پر تو نہ آیا تھا مگر علینا سے رابطے کی کوشش اب بھی جاری تھی۔ وہ اس وقت اپنے کیبن میں فارغ بیٹھا تھا جب اس کی سیکرٹری نے آ کر نبیہ کی آمد کے بارے میں آگاہ کیا۔ اذان کے لیے نبیہ کا اچانک آنا حیران کن تھا۔ سیکرٹری سے نبیہ کو اندر بھیجنے کا کہہ دیا۔ اگلے کچھ پلوں میں نبیہ اس کے کیبن میں تھی۔ ہیلو، خوش دلی سے سلام کرتی وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ تم یوں اچانک؟ اذان نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ تمہارا نکاح ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری یہ دوست تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی، نبیہ نے مبہم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، تو چائے یا کافی؟ اذان نے انٹر کام کی جانب ہاتھ بڑھاتے استفسار کیا۔ نتھنگ، بس تم سے مری تک لفٹ چاہیے، نبیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آئے کس کے ساتھ ہو؟ اذان نے ان دونوں کے لیے چائے آرڈر کرتے ہوئے استفسار کیا۔ کار رینٹ کی تھی، آویز مصروف تھا اور بہت مشکل سے منایا اسے، نبیہ نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے بعد وہ دونوں کتنی دیر تک ہنستے ارد گرد کی باتیں کرتے رہے۔ شام سے کچھ دیر پہلے ہی وہ نبیہ کے ہمراہ آفس سے نکل آیا تھا۔ وہ دونوں مدی کے لیے روانہ ہوئے تو نبیہ نے اپنے فون پہ میسج ٹائپ کیا۔ میں اسلام آباد آ چکی ہوں اور اذان کے ہمراہ ہی مری جاؤں گی تاکہ کچھ وقت ہم ساتھ گزار سکیں۔ میسج شام کے نمبر پر بھیج کر وہ پرسوچ انداز میں اسکرین کو دیکھنے لگی۔ علینا کو میسج کر رہی ہو؟ اذان نے سرسری سے انداز میں استفسار کرتے نبیہ کی جانب دیکھا تو وہ اسکرین کا رخ موڑ گئی تاکہ غلطی سے بھی اذان کے نگاہ اس نمبر پر نہ جائے جس سے وہ رابطے میں تھی۔ ہاں، مسکرا کر کہتی وہ باہر کے نظاروں پر نظر دوڑانے لگی۔ ویلکم ٹو مری، آئی ہوپ سب ہمارے پلان کے مطابق ہی ہوگا۔ جوابی پیغام موصول ہوتے ہی نبیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی جسے وہ گردن گھما کر اذان سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اذان، مجھے کنزا آنٹی کے گھر اتار دو، میں وہیں رکوں گی، علینا کے ساتھ۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے قریب پہنچی تو نبیہ نے جھٹ سے کہا۔ اذان نے جیسے ہی گاڑی کنزا بیگم کے گھر کے باہر روکی اسی وقت علینا اپنی شال درست کرتی اندر سے نکلی اور نبیہ کو اذان کی گاڑی سے اترتا دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ نبیہ، علینا اس کا نام پکارتی اس سے گلے ملنے لگی۔ تم یوں اچانک، بتایا بھی نہیں؟ علینا کی بات پر اذان نے چونک کر نبیہ کی جانب دیکھا تھا۔ راستے میں تو اس نے کہا تھا کہ وہ علینا کو میسج کر رہی ہے اور علینا کا فون اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس سے جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا جبکہ وہ دونوں ایک ساتھ اندر کی جانب چلی گئی تھیں۔ اوہو جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اب تو تجسس ہی تجسس ہے۔
آخر کیا ہونے والا ہے آگے؟ کیا اذان مزید کسی مشکل میں پھنس جائے گا یا پھر ہماری سوچ کے برعکس کچھ ہوگا؟ دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ جب ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔